اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، لہذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ اس نے کہا میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 28، 29، 30، 31، 32، 33 یہ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں، اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کیوں کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی نافرمانی کرے، خون خرابہ کرے، قتل و قتال، جنگ و جدال کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون کہ میں جو کچھ جانتا ہوں تم اس کو نہیں جانتے ہو۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا امتحان لیا۔ اس کا ذکر جو میں کر رہا ہوں یہ یہاں نہیں ہے، اس کا ذکر پہلے پارے کے سورہ بقرہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد انسانوں کی افضلیت بتانے کے لیے، فرشتوں پر فوقیت ثابت کرنے کے لیے فرشتوں سے سوال کیا ان چیزوں کے تم نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے انکار کر دیا کہ یا اللہ ہم اتنا ہی جانتے جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے، اس سے زیادہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کے نام تم بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے فوراً اس کے نام گنانے شروع کر دیے۔ اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو چمچہ کہتے ہیں، اس کو ڈوئی کہتے ہیں، اس کو فنا کہتے ہیں، ساری چیزوں کے نام آدم علیہ السلام نے پھر بتا دیے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ چنانچہ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے اور تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ فرشتوں نے تو سجدہ کیا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس جو تھا، شیطان جو تھا، یہ شیطان اللہ تعالیٰ سے کٹ حجتی کرنے لگا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا ہر چیزوں میں بحث کرنا، ہر چیزوں میں دلیل تلاش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو تھا وہ بحث کرنے لگا کہ تو نے آدم علیہ السلام کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، ذلیل مٹی سے پیدا کیا ہے، اور میں افضل ہوں، اور یہ مٹی سے پیدا ہوا، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، میں ناری ہوں، یہ خاکی ہے، میں ناری ہو کر کے خاکی کو کیسا سجدہ کر سکتا ہوں؟ یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ تکبر ہے۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں اپنے کو افضل سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ اپنے کو افضل سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، کسی بھی اعتبار سے اپنے کو افضل سمجھنا یہ جائز نہیں ہے۔
بڑائی، تکبر، عظمت، کبریائی، سب یہ اللہ تعالیٰ کو سزاوار ہے، انسانوں کو یہ سزاوار نہیں۔ انسان تو چند منی کے قطروں سے، ناپاک پانی کے قطروں سے پیدا ہوا ہے، اس کو یہ بات زیبا نہیں دیتی ہے کہ کسی چیز میں بھی تکبر کرے۔ علماء نے لکھا ہے گناہوں کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ علماء نے اخلاق سیئہ یعنی برے اخلاق کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ان 10 حصوں میں سب گناہوں کا مجموعہ تکبر کو قرار دیا ہے، تکبر کو قرار دیا ہے۔ ابلیس کو تکبر نے ہی سجدہ کرنے سے روکا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے زمین پر سب سے پہلی نافرمانی ابلیس نے کی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے اندر ساری خوبیاں تھیں، لیکن ایک چیز کی کمی تھی۔ کیا وہ عابد تھا، عالم تھا، عبادت تو اس نے اتنی کی کہ روئے زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور عالم تو اتنا بڑا تھا کہ سارے نبیوں کی شریعتوں کو وہ جانتا تھا کہ شریعت کے اندر کیا احکامات ہیں، لیکن اس کے اندر ایک کمی یہ تھی کہ وہ عاشق نہیں تھا۔ اگر وہ عاشق ہوتا تو پھر وہ نہ دیکھتا کہ کس کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بس اللہ نے حکم دیا سجدہ کر دینا تھا۔ اس کو علت تلاش کرنے کی اور اس کو وجہ تلاش کرنے کی، میں افضل ہوں، یہ جو ہے ہم سے حقیر ہے، اس کو یہ نظر کب آیا، کیوں آیا کہ یہ اس کے اندر تکبر پایا جاتا۔ ابا واستکبر ابا ان یکون، قرآن کے اندر مختلف جگہوں پر اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ اس نے تکبر کیا، تکبر بڑائی کی اس نے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ تکبر اتنی ناپسند ہے انسانوں کی تکبر کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبریائی میری چادر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا فرمان ارشاد فرماتے ہیں کہ کبریائی، بڑائی میری چادر ہے، اس چادر کے اندر جو گھسنے کی کوشش کرے گا اس کو میں پھاڑ دوں گا۔ یعنی بڑائی صرف اللہ کو سزاوار ہے، کسی مخلوق کو سزاوار نہیں۔ مخلوق تو آج طاقت پر، گھمنڈ پر، دولت پر، مال پر، حکومت پر گھمنڈ کرتا ہے، اور تھوڑے دنوں بعد پتہ چلا کہ نہ اس کی طاقت ہے، نہ دولت ہے، نہ حکومت ہے، قید خانے میں ہے، پھانسی کے پھندوں پر لٹکا ہوا ہے۔ ایسے واقعات کا مشاہدہ ہم کرتے رہتے ہیں، ہم نے خود دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، ساری دنیا اس کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ اس وقت مجھ کو ایک واقعہ یاد آیا حدیث کا کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر ناپسند ہے، اور تواضع کتنی جو ہے اللہ کو پسند ہے۔ بڑائی کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے، اور تواضع کتنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے میٹھا، اللہ کے سامنے اپنے کو بڑا نہ سمجھنا، یہ سمجھنا کہ میں فانی مخلوق ہوں، مجھ پہ فنا طاری ہونے والا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے میری کوئی وقت نہیں ہے، نہ میری دولت کی کوئی حیثیت ہے، نہ طاقت کی کوئی حیثیت ہے، میری کوئی چیز کی حیثیت نہیں۔ اور وہ واقعہ یہ ہے، حدیث کے اندر ہے، علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں جلد نمبر 16 176 نمبر غالباً صفحہ نمبر، اس پر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ اسی درمیان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہوئے نظر آئے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آنے والے صاحب کون ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو کیسا معلوم؟ یہ تو دنیا کی مخلوق ہے اور آپ آسمان کی مخلوق ہے، اس کو کیسا آپ پہچانتے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، زمین کی مخلوق ان کو جتنا پہچانتی ہے اس سے زیادہ فرشتے ان کو پہچانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانی سے پوچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی شہرت اور اس کی مقبولیت زمین سے لے کر کے آسمان تک، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا، 2 چیزوں کی وجہ سے اس کی مقبولیت اور جو ہے شہرت آسمانوں میں بھی ہے، اور 2 چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ لِصِغْرِهِ فِي نَفْسِهِ، اپنے آپ کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹا دیا ہے، اپنے کو بڑا نہیں سمجھتے، اپنے کو انہوں نے فنا کر دیا ہے، فنا فی اللہ جس کو کہتے ہیں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا میں اپنے نفس کو مٹا دیا ہے انہوں نے۔ اس کی خوبی یہ ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے
لکثرت قراءت قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کی تلاوت کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمانوں پر بھی مقبول بنا دیا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام سے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو، اور سارے فرشتوں میں اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے، فرشتے تم بھی محبت کرو۔ اس کی محبت اور اس کی مقبولیت آسمانوں سے لے کر زمین پر اللہ تعالیٰ اعلان کرا دیتے ہیں کہ اس سے اللہ محبت کرتے، تم بھی محبت کرو۔ چنانچہ مخلوق کی ساری چیزیں اس سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے، یہاں تک کہ چرند پرند ساری مخلوقات اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو خوبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے، فرشتے بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک خوبی تو یہ کہ اپنے آپ کو مٹا دیا تھا انہوں نے، دوسری خوبی یہ کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت وہ کثرت سے کرتے تھے۔ تو اللہ کو تواضع بڑی پسند ہے، تکبر اور انانیت یہ کسی مخلوق کے سزا کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں۔ چنانچہ مولانا ذوالفقار صاحب جی امدہ جس کا میں تذکرہ کیا کرتا ہوں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے تکبر کا۔ اس کے بارے میں میں بہت سارے واقعات اسی مدنی سے سنا چکا ہوں، لیکن یہ واقعہ جو اس کو میں نے کبھی نہیں سنایا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے ایک عالم، بہت بڑے عالم تھے جن کی تفسیر کی بڑی شہرت تھی، تقریر کی بڑی شہرت تھی۔ تقریر ان کی جمعے کے دن سننے کے لیے دور دور سے بڑے بڑے آفیسران، بڑے بڑے حکمراں آتے تھے سننے کے لیے۔ انہوں نے اپنا لقب اکمل رکھا ہوا تھا۔ ایک تو کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، کامل اور مکمل سے بھی زیادہ اکمل یعنی سب سے زیادہ مکمل اپنے کو سمجھتے تھے۔ تفسیر تو اتنی بہترین کرتے تھے کہ لوگ فدا ہو جاتے تھے۔ لیکن وہ ایک مسجد میں کتنے سالوں تک انہوں نے امامت کی، ایک چھوٹے سے مسئلے پر اختلاف ہو گیا، کسی سے کوئی اختلاف ہو گیا تو ان سے کہا گیا تھا، ایک بزرگ نے ان سے کہا تھا کہ یہ جو آپ نے اکمل نام رکھا ہوا ہے یہ اکمل نام مناسب نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے تو آپ اس کو اکمل مت رکھیے، اس کی جگہ بھی کوئی دوسرا نام رکھ لیجئے، بہت سارے نام ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو اپنے اندر کامل پاتا ہوں، اپنے اندر ساری خوبیاں پاتا ہوں، میں تقریر بھی کرتا ہوں، تفسیر بھی کرتا ہوں، میرے اندر ساری خوبیاں، میں کیوں اپنے کو حقیر سمجھوں؟ اکمل میں نے نام رکھا ہوا ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ تو مولانا نے لکھا ہے بزرگ نے کہ کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا مسجد میں، وہ اختلاف اتنا بڑھا کہ کمیٹی نے ان کو کہہ دیا کہ بھائی آپ یہاں سے چلے جائیے۔ چنانچہ وہ چلے گئے۔ مولانا نے لکھا ہے کہ 25 سال تک میں نے اپنی آنکھوں سے ان عالم صاحب کو دیکھا رکشہ کھینچتے ہوئے۔ رکشہ دیکھیے بالکل معمولی سامان ڈھونے والا، ایک تو آٹو ہے، آٹو رکشہ، اور پیروں سے چلانے والا، ہاتھوں سے جو چلاتا ہے رکشہ، پیروں سے 25 سال تک بزرگ کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا شہر میں رکشہ چلاتے ہوئے، اور میں ان کو دیکھتا تھا اور روتا تھا کہ میں نے ان کو منع کیا تھا کہ اکمل نام آپ نے کیوں رکھا ہے، اکبر کے بجائے کوئی دوسرا ٹائٹل رکھ لیجیے آپ، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا۔ میں نے 25 سالوں تک بچپن سے لے کر کے جوانی، اور جوانی سے ادھیڑ عمر تک میں نے دیکھا کہ وہ رکشہ چلاتے تھے اور روتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ تکبر اور بڑائی بالکل پسند نہیں آئی۔ تو شیطان نے جو یہ تکبر کیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ نے کسی چیز کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ان کو کرنا تھا۔ یہاں پر کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اس میں ابلیس کیوں آ گیا؟ تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے جو ساری مخلوق میں نوری اور افضل مخلوق ہے، جو نافرمانی سے گناہوں سے محفوظ ہے، اور یہ نوری مخلوق ہے، کبھی اس نے گناہ نہیں کیا ہے، تو یہ فرشتوں کے درمیان بھی رہتا تھا، شیطان عبادت کرتا تھا۔ اتنا بڑا مقام ان کو ملا تھا کہ ان کو طاووس الملائکہ کہا جاتا تھا، یعنی فرشتوں کا سردار، اتنا بڑا عابد عالم، لیکن یہ عاشق نہیں تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اشرف مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ارذل جو اس سے گھٹیا مخلوق یعنی شیطان، تو جب افضل کو حکم تھا تو اب
افضل کو حکم تھا تو اس کے اندر یہ خود بخود آ گیا شیطان کہ جب وہاں پر یہ بھی پایا جاتا تھا وہاں بھی رہتا تھا، تو سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو، تو ابلیس خود بخود اس کے اندر شامل ہو گیا، اس سے الگ نہیں ہوا، بلکہ ابلیس کو بھی سجدہ کرنا تھا، اور یہ کچھ حجتی کرنا، بحث کرنا، اللہ سے ایک طرح سے مجادلہ کرنا، مقابلہ کرنا، یہ جائز نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ مبغوض ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو راندے درگاہ کر دیا، اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیا۔ اس کا ذکر آگے کا آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو اس کو چاہیے تک سجدہ کرنا تھا، اور یہ سجدہ کیسا تھا؟ سجدہ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، تعظیم کا سجدہ تھا۔ جو پہلی شریعتوں میں یہ تعظیم کا سجدہ کرنا جائز تھا، جیسا کہ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ جھک جھک کر کے سلام کرتے، ایسا ہاتھ اٹھا کر کے کرتے، کوئی سر جھکا دیتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو تعظیم کا سجدہ تھا وہ پہلی شریعتوں میں۔ لیکن یہ آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ کرنے سے چاہے تعظیم کا ہو چاہے عبادت کا ہو، عبادت کا سجدہ تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں، وہ تو شرک ہے، لیکن تعظیم کا سجدہ کرنا یعنی جھکنا بھی جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ جھک کر کے سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ شریعت نے اتنا اہتمام کیا ہے کہ آگے چل کر کے کئی لوگ شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ شرک سے بچانے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے، شریعت کو پاک صاف رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سجدہ تعظیمی سے بھی روک دیا ہے، منع کر دیا ہے۔ جھک کر کے سلام کرنے کی بھی اجازت نہیں، ماں باپ کو بھی سجدہ تعظیمی کرنا جائز نہیں، کسی پیر کو، کسی مرید کو، کسی قبر کو، کسی مزار کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ تعظیم کا ہی سجدہ کیوں نہ ہو، اس لیے جو اسے منع کیا گیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم تعظیم کا سجدہ کرو، تو کرنا تھا فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی، لیکن اس نے انکار کر دیا، جس کی بنیاد پر وہ مبغوض ہو گیا، قیامت تک کے لیے اس کو راندے درگاہ کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کے اوپر پھٹکار نازل ہوئی۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ذکر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، شیطان کے اوپر لعنت قرار، ملعون قرار دیا گیا اور مردود قرار دیا گیا، اس کا تذکرہ آگے ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا